کلپ نمبر 889۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 36 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ، اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور کنات کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ والبدنا، اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانور۔ احناف کے نزدیک بدنا کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک بدنا کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔ جعلناها لکم من شعائر اللہ، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے وہ شعائر اللہ بن جاتا ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، یعنی قربانی کے ان بڑی جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو ان پر اللہ کا نام لو۔ یہاں اونٹ نہر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا کہ جب اونٹ کو نہر کرنے لگو تو ان کا ایک پاؤں باندھ دو اور 3 کھڑے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں نہر کرو، اور اس کے بعد جب وہ زمین پر گر جائیں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اونٹ نہر کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اونٹ نہر کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اگر اس کا عکس کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نہر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا دینا ہے۔ جانور ذبح کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لیے بحر شریعت جلد 3 حصہ 15 سے ذبح کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو ان میں سے خود کھاؤ اور کنات کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اس آیت میں قربانی کے گوشت سے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھاؤ اور کنات کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ کنات کرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو اور بن مانگے اسے جو مل جائے اس پر اور اپنے پاس موجود مال پر راضی ہو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود ذبح کرنے اور سواری کرنے کے لیے تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ترجمہ، اللہ کے یہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون۔ شان نزول، دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے اور نہ ان کے خون،
البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اس طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے۔ ارشاد فرمائے کہ اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے پر اس کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں، اور اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی۔ اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی اور ایک حاجی، یہاں حج سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلا تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا، اے وہ ذات جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتے، مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے ان اعمال کو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگوں نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو میں نے اس نوجوان سے کہا، تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی، یا شیخ، پچھلے گناہوں اور لکھ دیے گئے جرموں کے مقابلے میں تلبیہ کافی نہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں، میں نہ تیرا کلام سنوں گا اور نہ تیری طرف نظر رحمت فرماؤں گا۔ پھر وہ نوجوان چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے منا میں ہی دیکھا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے، بے شک لوگوں نے قربانیاں کر لی اور تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا، اور میرے پاس میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جسے تیری بارگاہ میں نظر کروں تو میری طرف سے میری جان قبول فرما لے۔ پھر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔